اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے خشوع کا۔ اب جو نماز میں آیا ہے تو کس انداز میں آنا ہے؟ تیاری کر لی ہے، دنیا سے رفع ید کر لیا ہے، دستبردار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جو ہوتا ہے وہ، میں اب اللہ اکبر کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں جھپکنی ہیں، اور ادھر ادھر خام خواہ کی بلا وجہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے کچھ بھی، جیسے کہ کسی معتبر آدمی کے سامنے انسان بالکل ہلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، ایسے ہی بالکل تمام تمرکز اس کا خدا کی طرف۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ ذکر میں موجود ہیں تو آپ کی آنکھیں کدھر ہونی چاہیے، یہ تمرکز کے لیے اسی لیے کہا ہے کہ آپ ایسے ادھر ادھر نہ گھماتے رہیں تاکہ آپ کا ذہن بھی ادھر ادھر نہ گھومے، اس میں مدد ملتی ہے انسان کے ذہن۔ اگلا مرحلہ ہے خشوع کا، خاشع ہو آدمی۔ خاشع کیسے ہوتا ہے؟ خاشع ہو، خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بالکل سہما ہوا ہو، خاشعہ یعنی کسی بھی بڑے کے سامنے، کسی بڑی قدرت کے سامنے، کسی بڑی شخصیت کے سامنے، کسی بڑے وجود کے سامنے آدمی جب دب جائے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دبو، ہاں بالکل ایسے جب دب جائے، یہ ہے خشیت، ہلے بھی نہیں۔ کہ یہ اس میں ایک قرآن کی ایک آیت ہے جس میں زمین کے بارے میں یہ بات خدا کریم نے فرمائی ہے کہ وہ بھی خاشع ہوتی ہے۔ کس طرح خاشع ہوتی ہے یہ میں دوستوں کو انشاءاللہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ آیت اگر مجھے مل جاتی ہے۔ قرآن میں یہ آیت تو اس طرح ہے، قد افلح المؤمنون، خشوع کے لیے خدا کریم نے کہ نماز میں خشوع چاہیے۔ کیسے ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں ان کے لیے کہا ہے۔ تو خشوع کا معنی اب آپ ڈھونڈیں کیسے ہو، خشوع کس طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے جس میں خدا کریم نے فرمایا ہے کہ خشوع یعنی انسان بالکل ایسے سہما ہوا ہو، دبا ہوا ہو۔ کس طرح بھائی؟ فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اے نبی اللہ کی آیات میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خاشع پڑی ہے، چپ چاپ، بے حرکت، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی زمین کچھ بھی نہیں کر رہی، کچھ بھی اپنے سے ریئیکشن نہیں دے رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی۔ پھر کیا ہے؟ یہ خاشع ہونے کی اس کی علامت ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، اہتزت، پھر وہ حرکت کرتی ہے۔ اہتزت یعنی حرکت میں آتی ہے، وربت، پھر وہ کیا کرتی ہے؟ تربیت کرتی ہے، نکالتی ہے اپنے سے کس کو؟ اس کو بوٹوں کو نکالتی ہے، جو بیج اس میں ہوتے ہیں یا جو چیز بھی پہلے اگائی گئی ہوتی ہے یا موجود ہوتی ہے، پھر ان کو وہ باہر آنے دیتی ہے۔ تو اس سے پہلے کس حالت میں ہے؟ خاشع یعنی سہمی ہوئی پڑی رہتی ہے، چپ چاپ اللہ کے سامنے، بالکل ایسے کہ بھائی جیسے مطیع محض ہے، سر نیچے کر کے جیسے انسان کھڑا ہو، اس طرح زمین پڑی رہتی ہے۔ اب یہ چیزیں ہم نے کب توجہ کی ہیں؟ ہماری جان بلا کے زمین خاشع ہے،
یا نہیں ہے؟ حالانکہ خدا کریم فرما رہا ہے کہ اے نبی تو دیکھ رہا ہے نا کہ زمین کس انداز میں خاشع ہے، جو کچھ اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے اسی کو انجام دے رہی ہے۔ خاشعۃً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر وہ جو ہے اپنے کام میں جٹ جاتی ہے اور شروع کر دیتی ہے پانی برسنے کے بعد۔ تو یہ 2 مرحلے ہم نے 3 مرحلے ذکر کر لیے ہوئے ہیں کہ انسان خاشع ہو، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ تھا کہ نماز سے پہلے ذہنی تیاری، کہ دنیا سے انسان کٹ آف ہو جائے ذہنی طور پر۔ ہاں ویسے تو ہم اسی دنیا میں ہی ہیں، کٹ آف نہیں ہو سکتے ہیں، ہم نے 10-15 منٹ نماز پڑھنے کے بعد پھر واپس جانا ہے، لیکن اس جو نماز کا دورانیہ ہے اس میں ہمیں بالکل ذہنی، جیسے جسمانی طور پر ہم وہاں سے جدا ہو کے آئے ہیں تو ذہنی طور پر بھی بالکل فارغ البال ہو کر ادھر آئیں۔ دوسرے مرحلے میں پاکیزگی کا مرحلہ ہے کہ ہم اپنے جسم و لباس اور ان تمام اس کو پاک کر کے، اور چہرہ چونکہ ایک وجہ ہوتا ہے، شناخت کا مرکز ہوتا ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ لباس سے بھی باہر ہوتا ہے اور دنیا کا سامنا اسی چہرے کے سامنے ہوتا ہے، تو ہم چہرے پر پانی پھیر کر اس کو کیا کرتے ہیں، ایک دم اس جو منفی طاقتیں ہیں وہ بھی اس سے دور کرتے ہیں، خود فریش ہو جاتے ہیں اور تازگی لے کر خدا کے سامنے ایسے تازہ دم ہو کر آتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ خشوع کا ہے کہ جب آپ نماز میں داخل ہوئے ہیں تو اتنے دب کے رہ جائیں کہ بھائی آپ کس شخص کے سامنے، کس وجود کے سامنے، کس حیثیت کے سامنے آپ قائم ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ خشوع اتنا ہی ہوگا کہ جتنا خدا کا تصور یا خدا کا وجود آپ کے اندر ہوگا، جتنا وزن خدا کا آپ کے اندر ہوگا اتنا ہی آپ کا خشوع بھی ہوگا۔ اگر انسان کے اندر خدا کا وجود نہیں ہے تو یہ ابھی انشاءاللہ خشوع پر اس بارے میں اگر یاد رہا تو پھر اگلے نشست میں عرض کریں گے کہ کس طرح انسان خاشع کیسے ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم باہر والی شخصیات سے جتنا ان کا تصور، ان کی شخصیت کا روب، ان کی خاص قسم کی حیثیت ہمارے ذہن اور دل پر بیٹھی ہوئی ہے، ہم اتنے ہی ان کے سامنے کیا ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں، اتنے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا کے سامنے ہم جائیں تو پھر کتنے متاثر ہونے چاہیے؟ بتایا گیا ہے اولیاء اور انبیاء اور اوصیاء کے بارے میں کہ ان کے رنگ اڑ جاتے تھے، پیلے پڑ جاتے تھے، بالکل ایسے ہو جاتے تھے کہ بھائی جیسے کہ بس ایک دن، یہ تاریخ میں درج ہے کہ بہت سارے اصحاب کے بارے میں بہت اچھی باتیں درج ہیں۔ یہ بات امام علی علیہ السلام کے بارے میں، بھاگتا بھاگتا آیا ظاہراً سلمان، مسجد کے ساتھ ہی گھر تھا امام علی کا، دروازہ پہ جا کر بی بی سے مخاطب ہوا، کیونکہ قریب ہی تھے، تو بی بی سے مخاطب ہو گیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ امام علی جو ہے وہ مسجد میں جان دے گئے، بھائی فوت ہو گئے۔ کیوں، کیا ہوا ہے بھائی؟ کہ میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ ایسے ان کی حالت ہے کہ جیسے نہیں ہے، یعنی زندہ ہی نہیں ہے، سجدے میں تھے حضرت، تو بھائی اس ان کی جو ہے وہ حالت نہیں ہے ایسی۔ تو بی بی نے ان کو بتایا کہ یہ بے فکر ہو جائیں، وہ خدا کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور اس طرح ہی ہو جاتے۔
بالکل یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ ان کے پاؤں میں تیر لگا ہوا تھا، اور امام علی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، کسی جنگ میں تیر لگ گیا تھا، تو وہ تیر جب نکالنے کی کوشش کی گئی تو اتنا درد تھا کہ حضرت نے کہا اسے رہنے دے، ادھر ہی ٹکا ہے۔ تیر کا یقیناً کوئی ٹکڑا ہوگا، ایسے نہیں کہ پورا تیر ہوگا، کیونکہ وہ ایسے ہو جاتا تھا کہ کوئی ٹکڑا وہ رہ جاتا تھا، تو اس کو نکالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، درد اتنا زیادہ تھا کہ قابل برداشت نہیں تھا۔ تو امام حسن نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے رہنے دیں، جب نماز پڑھیں گے تو ہم نکال لیں گے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت نے نماز شروع کی تو نکالنے والوں نے تیر کا وہ ٹکڑا نکال لیا، اور حضرت کو وہ درد نہ ہوا، اس لیے کہ وہ ساری یہ دنیا جو ہے، درد کی دنیا کو کہاں چھوڑ آئے تھے؟ وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ اور یہ بہت سارے اولیاء اوصیاء کے بارے میں بہت ساری اچھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ بندہ حیران ہے۔